السلام علیکم جی، اس وقت ہم حرم کے باہر موجود ہیں، حرم کعبہ، اور یہ لوگ عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں۔ تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو لوگ دیر سے پہنچتے ہیں نماز کے لیے، تو وہ جہاں ان کو جگہ ملتی ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے لیے خاص طور پر باہر جو ہے وہ دریاں بھی بچھائی جاتی ہیں، اور لوگوں کو نماز کے لیے موقع دیا جاتا ہے کہ وہ جہاں جہاں بیٹھ سکیں وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ رش بہت ہوتا ہے تو وہ سیکیورٹی اہلکار لوگوں کو اٹھا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی نہ ہو۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں فرض کریں کہ آپ کا 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی اگر ہوٹل ہے یا آپ کی قیام گاہ ہے تو وہیں آپ وہاں چھوٹی چھوٹی جماعتیں جماعت ایک ہی ہوتی ہے، یعنی آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے تو لوگ وہیں بیٹھ جاتے ہیں، خواتین الگ اور مرد الگ، مطلب یعنی جیسے 5 6 8 صفیں جو ہے وہ مردوں کی ہو گئی، 5 6 8 صفیں خواتین کی ہو گئی، اور یعنی روڈ پہ آتے ہوئے میدان میں جہاں شاپنگ پلازا کے باہر کہیں بھی جگہ ملتی ہے تو وہاں لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ہم دوسرے ممالک سے آنے والے جو لوگ ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ملائیشیا، انڈونیشیا اور فلپائن وغیرہ یہ جو ملک ہیں ان کی ہے۔ اس کے علاوہ چائنا سے بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں عمرہ زائرین، اور اسی طرح ظاہر ہے کہ حج کے لیے بھی۔ تو بس یہ ایک الگ قسم کا روح پرور منظر ہوتا ہے جس میں آپ کو پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور جو ایک مساوات کا اور رواداری کا اور برداشت کا اور یہ سارے جو درس ہیں وہ یہاں آ کے آپ صحیح معنوں میں ان کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک ڈسپلن ہے، ایک حسن انتظام ہے، ایک یعنی ربط ہے، ایک مسلسل اسٹرگل ہے، جد و جہد ہے۔ اچھا، یہ وہ اسٹریٹ ہے جہاں سے ہم گزر کے اپنے ہوٹل کی طرف جاتے ہیں، اور یہ سامنے حرم ہے، 88 نمبر گیٹ، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 79 نمبر گیٹ ہے۔ تو یہ اسٹریٹ جو ہے وہ آپ کو آگے جا کے مختلف ہوٹلز ہیں جو یعنی پاکستانی زیادہ تر ترجیح دیتے ہیں اس ایریا کو، چونکہ یہاں پہ ایک تو یہ کہ واکنگ ڈسٹینس پہ ہے، آپ کو 500 600 میٹر کے فاصلے پر ہوٹل مل جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ آس پاس وہاں پاکستانی اور بنگالی اور ان کے جو ریسٹورنٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں، تو آپ کو کھانے پینے میں بھی آسانی رہتی ہے۔ اچھا، کھانے پینے میں یہ ہے کہ آپ کو ایوریج جو ہے وہ یعنی چکن قورمہ اور اس سے ملتی جلتی چیزیں، چکن جلفریزی یا مٹن یا یہ جو چیزیں ہیں، یہ 15 سے 20 25 ریال کی رینج میں ملتی ہیں، جبکہ سبزی جو ہے وہ 8 سے 10 ریال۔ اسی طرح دال چاول ہم نے آج کھایا تو وہ 13 ریال، یعنی 13 ریال سے مراد یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 1000 کے قریب پاکستانی۔ تو اچھا، یہاں کوانٹٹی اتنی ہوتی ہے، بعض اوقات آپ 2 آدمیوں کا سمجھ کے منگاتے ہیں لیکن وہ 3 سے زائد لوگوں کا ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک بار یہ کوشش کیا کریں کہ مطلب جیسے 3 لوگ ہیں تو آپ نے 2 سالن منگا لیے، اور اسی طرح 4 ہیں تو بھی 2 آپ منگا سکتے ہیں،
لیکن اگر آپ 3 کے لیے 3 منگائیں گے تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گا، بچ جائے گا اور آپ سے کنٹرول نہیں ہو پائے گا. تو اس میں مطلب کفایت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ آپ مناسب یعنی کم مقدار میں منگائیں. اگر بعد میں آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ مزید کھانا منگوا سکتے ہیں. اسی طرح یہاں برانڈ آپ کو ہر قسم کے ملیں گے کھانے میں بھی، یعنی فاسٹ فوڈ بھی اور دوسرے بھی. یعنی مہنگے سے مہنگا ہوٹل بھی ہے، اور منیمم جو آپ نے آپ کو رینج بتائی ہے وہ یہی ہے کہ 5 7 8 ریال تک سبزی یا دال کی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں. تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ منیمم پیکج کے ساتھ آتے ہیں تو ایک آدمی جو ہے وہ کم از کم 50-60 ہزار روپے ایکسٹرا ڈیلی کے جو ایکسپینڈیچر ہے کھانے پینے کی مد میں، اگر 15 دن کا آپ کا پیکج ہے تو آپ کا اس میں کام چل سکتا ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اضافی رکھا جائے.